کر کے 1 پیج پہ لکھ دیں آپ، چھوٹے چھوٹے کر کے 1 پیج پہ لکھ دیں، وہ یاد کر لے گا. اس کے مائنڈ میں ایک ہی پیج یاد کرنا ہے میں نے. جب وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ 4 پیجز ہیں تو آٹومیٹک اس کا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ میرے سے سبق یاد ہی نہیں ہو پائے گا. میں نے اے پی ایس میں ریکارڈ بنایا تھا، یہ آرمی پبلک اسکول میں جو نشاط پارک کے بالکل ساتھ ہے. اس ٹائم تھے کرنل افضل تھے، پتہ نہیں فریر تھے، نام بھول کے میرے سے. انہوں نے مجھے بلایا تھا اور 7th A تھی وہاں، فیمس ہوں، میری پکچر بھی لگی. 7th A سیکشن تھا اور انہوں نے ABCD میں سے کم 40 یا 42 اسٹوڈنٹس نلائک پانڈے اکٹھے کر دیے تھے ایک کلاس کے اندر. اور انہوں نے کہا تھا یہ سارے نلائک ہیں ہمارے، سمجھ ٹوٹل نلائک بچہ ہے، اس سے زیادہ نلائک ہمارے پاس بچہ نہیں ہے. اور ودن دی 1 منتھ کے اندر میں نے 7th منتھ کا سلیبس یاد کروا بھی دیا تھا، ختم بھی کرا دیا تھا. اس کی وجہ یہ نہیں میں ٹیلنٹڈ ہوں، یہ بھی نہیں کہ میں بہت قابل ہوں، میں نے بچوں کی سائیکی کو سمجھا. میں کلاس میں آیا اور بچوں کو سمجھایا کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اگر ایک کلاس میں نلائک ہے تو آپ اسے یہی نہیں بتاتے کہ ہم نلائک ہوں، آپ اسے بتاؤ کہ لوگ تمہیں نکما بولتے ہیں، لوگ تمہیں فیلئر بولتے ہیں، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اسے یاد دلاؤ کہ جب تمہاری ماں فوت ہو جائے گی اور تم قبر پہ جاؤ کے رو گے تو رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ ایموشنلی بلیک میل کیا کرو اسے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور پبلکلی کلاس میں ہر بچے کو کس طرح پکارا کریں، رسپیکٹ دے کے، رسپیکٹ دیا کریں. میں ہر ایک کا نام کے ساتھ صاحب بولتا ہوں، جنید صاحب، اقرا بیٹی کیا کر رہے ہو آپ جو رسپیکٹ دیتے ہیں رسپیکٹ دے کے انسلٹ کریں. اقرا بیٹی آپ تو مجھے پوری امید ہے اچھے نمبر لے جائیں گی، حالانکہ آپ پتہ ہے وہ فیل ہونے والی ہے، یا آپ بھی جانتی فیل ہونے والی، لیکن آپ اسے یہ ورڈ بولنا ہی نہیں کہ آپ فیل ہونے والے، مجھے پوری امید آپ بہتر کر سکو. جب وہ کرے اور جیسے آپ کو لگے نا کہ اس نے تھوڑا سا بہتر کیا ہے، اس کے لیے کلاس میں کلیپنگ کروا دینی ہے. نلائک کے لیے کلیپنگ کروا دینی ہے آپ کو، یقین مانے اگلے دن وہ کرنا شروع ہو جائے گا. آپ لوگوں کے کندھے پہ وہ ذمہ داری ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے، وہ ذمہ داری جو روزے محشر آپ کو بخشش کا ذریعہ بنا دے گی. دیکھو سیلری ملنا ایک علیحدہ چیز ہے، ٹیچنگ پیشہ بہت ایک پازیٹیو وے ہے. ٹیچنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز میٹر کرتی ہے آپ کا کریکٹر. کیا میٹر کرتا ہے؟ کریکٹر. اب میں تھوڑے خطرناک سوالوں کی طرف آنے لگا ہوں، تو اگر کسی کو پیاس لگے تو پانی پی سکتا ہے بھائی جگہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلا پوائنٹ، ٹیچرز فرینڈ شپ کرتی ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ، جو کہ نہیں کرنی چاہیے. خاص طور پہ لیڈیز ٹیچرز اینڈ جینٹس ٹیچر دونوں. جینٹس گرلس کے ساتھ فرینڈ شپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور لیڈیز بوائز کے ساتھ، اور وہ اس حد تک فری ہو جاتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ فری ہونا ان کے لیے جائز ہے اور حقدار ہے. یہ حقدار نہیں ہے. آپ اپنے کریکٹر کو ایسے خراب کر لیتے ہو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ بیوقوف ہے؟ اسٹوڈنٹ پوری کلاس کو بتاتا ہے کہ یہ جو ٹیچر آتی ہے یہ گندی ہے، یہ خراب ہے، یہ ہر کسی کو نمبر دے کے ایسے سے بات کر سکتی ہے. آپ اتنا کریکٹر اپنا لوز کر لیتے ہو کہ آپ اسکول کو چھوڑ کے جب چلے بھی جاتے ہیں نا تو آپ کا کریکٹر تباہ ہو چکا ہوتا ہے. کریکٹر ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب میری ایج 21 سے 22 سال تھی نا تو 28 سال کی لڑکی میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھی. سمجھ آ رہی میری بات؟ اور اس ٹائم میں ایک ہی الفاظ بولتا تھا کہ شرم و حیا کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو لگتا ہے اس کا تعلق ایج سے ہے. آپ کی گلی میں ایک 70 سالہ بابا بیٹھا ہے، مے بی آپ اس کا سیف نہ ہو بیٹا. مے بی آپ کے گھر میں ایک 55 سالہ سسر ہے، آپ اس کے ساتھ سیف نہیں ہو، آپ بائپ کے ساتھ سیف نہیں ہو. اور ایک 16 سالہ لڑکا ہے، اس کے ساتھ آپ سیف ہو. آپ نے میٹر کیا کر لیا ہے؟ آپ نے ایج کو میٹر کر لیا حیا کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. ایج کا حیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حیا اگر جوانی میں ہے تو وہ حیا بڑھاپے میں بھی رہے گی، اور حیا اگر نہیں ہے بڑھاپے میں تو نہیں ہے اس کی. بھائی لاٹ آف دی کیسز میرے پاس ایسے آتے ہیں، لاٹ آف دی کیسز ایسے آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیڈیز کے معاملے میں پوائنٹ تھوڑا سا اس طرف سے ہائی لائٹ بھی کر دوں. لاٹ آف دی کیسز اس طرح کے آتے ہیں میرے پاس جن میں لڑکیاں مجھے فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارا سسر ہمیں بلیک میل کر رہا ہے اور وہ کسی کو شیئر نہیں کر سکتی، وہ اپنے ہی گھر میں سیف نہیں ہوتی. تو یہ بات ذہن میں رکھا کرو کہ آپ لوگوں نے جب بھی اپنی زندگی میں چلنا ہے یا کلاس میں چلنا ہے تو آپ شطرنج کی طرح چلیں بیٹا. کبھی کبھار بولنے کا فائدہ ہوتا ہے، کبھی کبھار آپ کو پتا ہو نا کہ یہاں بولنے کا فائدہ نہیں ہے تو بولا ہی نہ کریں بھائی. جب آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. ایک ٹی وی اینکر نے میرے سے پوچھا کہ آپ پاکستان کی ایجوکیشن کے اتنا کام کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اسٹرائک کرتے ہیں، کیوں نہیں سڑکیں بلاک کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں سڑکیں بلاک کرنے کے لیے ریڈی ہوں، پورا پاکستان بند کر دوں گا، بہت اسٹوڈنٹ آ جائے گا، لیکن مجھے ایک چیز چاہیے. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا مجھے جج چاہیے. پاکستان میں جج نہیں ہے، جج ہے ہی نہیں. میں کر کے کیا کروں گا؟ مجھے مار دیں گے وہ لوگ، اگلوں کے لیے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا یا جیل میں ڈال دیں گے. تو وی نیڈ اے جج. آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں، آپ جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ رائٹ پہ ہیں، آپ جب بولیں جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا جج ہے. جب جج ہی آپ کا نہیں ہے تو آپ کے بولنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو اسی طرح کلاس کے اندر جب آپ کو پتا ہے کہ پوری کلاس 25 اسٹوڈنٹس ہیں اور میں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، جو بار بار کر رہے ہیں، تو ہیڈ سیکشن کو جا کے کمپلین کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے.
کیونکہ آپ کو ہینڈل خود ہی کرنا ہے. جب ہینڈل خود کرنا ہے تو کمپلین کرنے کا فائدہ نہیں, کمپلین کرنا ہی چھوڑ دیں, کمپلین کرنا ہی چھوڑ دیں. جب آپ کو پتا ہے کہ سیلری انکریز نہیں ہونی تو کہنا ہی چھوڑ دیں, یہ چیزیں چھوڑ دیں کیونکہ ان کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ کے کہنے سے ہونا نہیں کچھ اور کچھ بدل نہیں جانا. کیوں نہ ہم اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو مسئلہ ہمارے سے زندگی میں آ رہا ہے ہم دوسروں کے سامنے گانے سے بہتر ہے اسے سالو کرتے ہیں, اور سالو کرتے ہوئے ایک ہی بات ذہن میں لے کے آئے ہیں کہ اس سے پہلے زندگی میں آپ کی جتنی پریشانیاں آئی تھیں ان پریشانیوں میں آپ بنسبت آپ کو مر جانا چاہیے, لیکن ان سب پریشانیوں کے باوجود بھی آپ زندہ ہیں. آپ کا بری جگہ نکاح ہوا پھر بھی آپ زندہ ہیں, آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہوئے پھر بھی آپ زندہ ہیں, آپ کے رشتے ٹوٹے پھر بھی آپ زندہ ہیں, آپ کے بچے آپ کے خلاف گئے پھر بھی زندہ ہے, جائیداد پہ قبضہ ہو گیا پھر بھی آپ زندہ ہیں. اتنے مسئلے آپ کی زندگی میں ہیں کہ ہر باری رات کو رو کے سوتے تھے صبح مر جائیں گے لیکن آپ زندہ ہیں. اور اگر ان سب چیزوں سے لڑ کے آپ زندہ ہیں تو چھوٹی سی پرابلم سے کیسے ڈر سکتے ہیں آپ؟ کہ ایک کلاس ہے 25 بچوں کی ہینڈل نہیں کر سکتے. سمپل ون اسٹریٹجی آپ کو بتا رہا ہوں, یو ہیو ٹو